کسی کے پاس تلوار ہے تو ڈھال نہیں ہے، بے سر و سامانی کا عالم، لیکن کافر ہے تو کرتا ہے شمشیر پہ بھروسہ، اور مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہ۔ کہنے والے نے آ کر کہا آقا میں نے اپنی تلوار کو بلند کیا، ابھی کافر کی گردن پہ نہیں چلائی کہ اس کی گردن پہلے ہی کٹ کے گر چکی تھی۔ فرماتے ہیں میرے ساتھی یہ اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتے تھے جنہوں نے اس دشمن کو قتل کر ڈالا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہماری تعداد اتنی تھوڑی ہوگی؟ فرمایا نہیں، بل انتم یومئذ کثیر، اس دن تمہاری تعداد بہت ہوگی۔ کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہماری تعداد بہت ہوگی اور پھر کافر ہمیں ماریں گے؟ فرمایا ہاں، تمہارے دل کے اندر دو بیماریاں پیدا ہو جائیں گی، دنیا کی محبت اور موت سے نفرت۔ جس زمین کی طرف نگاہ اٹھائیے مسلمان کٹ رہا ہے، مسلمان پس رہا ہے، مسلمان کی عزتیں تار تار ہو رہی ہیں، نماز پڑھنے والے نماز پڑھ رہے ہیں، حج کرنے والے 40-40 لاکھ کا مجمع ہے، روزہ رکھنے والے افطاریوں کا اہتمام، روزوں کا اہتمام، قرآن کی تلاوت کا اہتمام، بلا مبالغہ لاکھوں مسلمانوں کے سینوں کے اندر رب کا قرآن محفوظ ہے، قرآن کی تلاوت بھی ہو رہی، رمضان کے روزے بھی رکھے جا رہے، زکوٰۃ اور صدقے بھی دیے جا رہے، اللہ کے گھر کا حج بھی کیا جا رہا، نمازیں بھی ادا ہو رہی، جمعے بھی ادا ہو رہے، لیکن مسلمان ذلت اور پستی کی طرف گرتا ہی جا رہا۔ جس کو اللہ نے تھوڑی سی بھی عقل دی ہے وہ ضرور سوچتا ہے آخر کیا بچا ہے، آخر کیا بیماری ہے، آخر کون سا مرض ہے۔ ساری عبادتیں ہم کر رہے، شریعت پہ چل رہے، شریعت کا دم بھر رہے، اور پھر ہم دنیا میں عزت پانے کی بجائے ذلیل ہو رہے۔ پانی کے ایک گلاس کی قیمت مسلمان کے خون سے زیادہ ہے۔ کفار کا ایک کتا بھی مر جائے دنیا تڑپ اٹھتی ہے، اور مسلمانوں کے لاشوں پہ لاشیں گر جائیں کسی کے ماتھے پر بل بھی نہیں پڑتے۔ یہ امت ذلت کا شکار ہو چکی ہے۔ کیوں؟ ذلت کے اسباب کیا ہے؟ مسلمانوں کی ذلت کے اسباب کی طویل فہرست ہے، لیکن صرف موٹی موٹی 2-3 باتیں کر کے اپنی بات کو ختم کر رہا۔ مسلمانوں کی ذلت کی سب سے بڑی وجہ لوگوں یہ نہیں کہ اس امت کے پاس افراد کم ہیں، یہ نہیں ہے۔ یہ امت کروڑوں کے اندر، اربوں کے اندر، اس امت کی ذلت کی یہ وجہ نہیں کہ مسلمانوں کے پاس مال نہیں ہے۔ دنیا کے امیر ترین لوگوں کی اگر لسٹ کو اٹھاؤ گے آپ کو اکثریت مسلمانوں کی ملے۔ ذلت کی وجہ یہ نہیں کہ مسلمان مادی دنیا کے اندر بہت پیچھے ہیں۔ ان مسلمانوں کے پاس ایٹم بم ہے، اسلحہ ہے، میزائل ہے، جنگی ساز و سامان ہے۔ ذلت کی یہ وجہ نہیں کہ مسلمانوں کی فوجیں نہیں، ہر مسلمان ملک کی فوج ہے، لیکن یہ امت من حیث القوم ذلت کی دلدل کی طرف گر رہی ہے۔ اس کی پہلی وجہ یہ ہے کہ اس امت کی اعمال کے اندر اللہ کی توحید خالص باقی نہیں رہی، پہلی وجہ۔ میری باتیں کڑوی ہوں تو مجھے اللہ کے لیے معاف کر دینا، اور اگر نہیں بھی کرو گے تو میں قربانی کی کھالیں اکٹھی کرنے تو نہیں آیا، میں چندہ مانگنے تو نہیں آیا، میں تو چہرہ دکھانے آیا ہوں آئینے کے اندر کہ آخر کیا وجہ ہے یہ امت ذلت کی طرف کیوں بڑھ رہی ہے۔
اس امت کے پاس نمازیں ہیں، روزے ہیں، حج ہے، زکوٰۃ ہے، صدقہ ہے، خیرات ہے، جہاد ہے، جنگیں ہیں، قتال ہے، سب کچھ ہے، اور اگر نہیں ہے تو ایک اللہ کی خالص توحید نہیں۔ جو جرم کفار مکہ نے کیا، جو جرم یہود و نصارہ نے کیا، سیم وہی جرم بلکہ اس سے بڑھ کر جرم آج یہ کلمہ پڑھنے والی امت کر رہی ہے۔ عیسائیوں نے کہا عیسیٰ اللہ کا بیٹا، یہودیوں نے کہا عزیر اللہ کا بیٹا۔ یہ وہ کفر کے جملے، یہ شرک کی وہ بھیانک صورت۔ مالک فرماتا ہے تکاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الارض وتخر الجبال هدا ان دعوا للرحمن ولدا۔ اللہ کا بیٹا بنانا، اللہ کا جز بنانا، اللہ کا ٹکڑا بنانا اتنا بڑا جرم ہے، اتنا غلیظ قول ہے، اگر یہ پہاڑوں پہ گر جائیں پہاڑ رزا رزا، آسمان ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں، زمین پھٹ جائے، اندعو للرحمن ولدا، اللہ کا بیٹا بنا دیا۔ یہ یہودیوں کا جرم، یہ عیسائیوں کا جرم، اور اسی جرم کی بنا پر اللہ نے ان دونوں قوموں کو کافر قرار دیا۔ لقد کفر الذین، جن لوگوں نے یہ کہا کہ کافر ہے، اور آج یہ امت، یہ نماز پڑھنے والی، یہ روزہ رکھنے والی، یہ حج کرنے والی، یہ جہاد کرنے والی، یہ صدقے دینے والی، یہ قتال کرنے والی، یہ میدان سجانے والی، ان کی شریعت کی مساجد سے وہ مساجد جو اللہ کے دین کا قلعہ ہے، جو اللہ کے گھر ہے، جو اللہ کی مسجدیں ہیں، فلا تدعوا مع اللہ احدا، جن میں کسی اور کو پکارنے کی اجازت نہیں ہے۔ ان مسجدوں سے 5 وقت یہ کفر کا آوازہ بلند ہوتا ہے، الصلاۃ والسلام علیکہ یا نور من نور اللہ۔ جس طرح عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے، عزیر اللہ کا بیٹا ہے، یہ امت بھی کفر کے بچتے ہوئے کہتی ہے کہ محمد اللہ کے نور کا ٹکڑا ہے۔ وہ توحید جس کو انبیاء لے کر آئے، وہ توحید جس کو پھیلانے کے لیے انبیاء کا سلسلہ چلا، وہ توحید جس کو پھیلانے کے لیے کہیں تو میرے نبی کے باتیں کو پاڑا گیا۔ نبی مایوس ہو گئے اہل مکہ سے، طائف کا سفر کرتے ہیں کہ ہو سکتا ہے یہ لوگ کلمہ پڑھ لیں۔ اہل طائف کو جا کر سب سے پہلی دعوت یہ ہے، قولوا لا الہ الا اللہ، اللہ کی توحید کا آوازہ اللہ کا نبی بلند کر رہا ہے، اور جواب میں اتنے پتھر پڑتے ہیں، نبی کا خون جسم سے بہتا ہوا جوتیوں میں جم جاتا ہے، نبی زمین پہ گر جاتے ہیں۔ اسی توحید کی آواز کو بلند کرنے کے لیے تکلیفوں کی انبار، نبی نماز کے لیے باہر نکلتے ہیں، ابو لہب کی بیوی نبی کے راستوں میں کانٹے بچھا دیتے ہیں، نبی زمین پہ سر رکھتے ہیں سجدے میں، کفار آپ کے کندھوں پہ اونٹنی کی جیر لا کر پھینک دیتے ہیں، ایک ظالم آپ کے گلے میں کپڑا ڈال کر بل دیتا ہے، ابو بکر دوڑتے ہوئے آتے ہیں، کہتے ہیں اس کو اس لیے قتل کرنا چاہتے ہو؟ یہ کہتا ہے ربی اللہ، وہ لا الہ الا اللہ کی کھری اور سچی دعوت، جس کے لیے قرآن کہتا ہے وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، ہر امت میں رسول آیا، صرف ایک بنیادی پہلی دعوت ہر رسول کی یہی رہی، ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت۔ آج اس امت کے پاس سب کچھ ہے، ایٹم بم بھی ہے، اسلحہ بھی ہے، مال بھی ہے، افراد بھی ہے، قوتیں بھی ہیں، لشکر بھی ہے، فوجیں بھی ہیں، قتال کے میدان بھی ہے، جہاد کی فضائیں بھی ہیں، اور اگر نہیں ہے تو لا الہ الا اللہ کی سچی دعوت نہیں ہے۔ تحدیث نعمت کے طور پہ بیان کرتا ہوں، اللہ جزائے خیر دے محمد بن عبد الوہاب نجدی رحمت اللہ علیہ کو اور محمد بن سعود رحمت اللہ علیہ کو، جنہوں نے اس سعودی عرب کی
پاک سرزمین کو شرک کے اڈوں سے پاک کر دیا۔ اللہ رحمت کرے امام عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ اور ان کی آل اولاد پر، جنہوں نے اس دھرتی کو قبر پرستی کے شرک سے بالکل صاف رکھا، اور وہ جرم جو اس صوفیہ کو چھوڑ کر پوری کائنات میں ہو رہا ہے، پوری دنیا میں ہو رہا ہے، کہیں قبروں کی پوجے، کہیں